جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عثمان سعید بصرہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ واقعہ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا اور پولیس کے مابین جو چپکلش ہوئی ہے اور اس کے اوپر سارا دن آج جو ٹی وی کے اوپر چلتا رہا، جس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ وکلا اور عدلیہ کے درمیان لڑائی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے میڈیا نے بالکل غلط پورٹرے کیا ہے۔ اصل میں یہ وکلا اور لاہور پولیس کے سی سی پی او کے درمیان لڑائی تھی، جس کو میڈیا اور نون لیگ کی ایک سازش ہے جو رنگ دے رہے ہیں کہ یہ عدلیہ اور وکلا کی لڑائی ہے۔ اس کی روٹ کاز یہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آج وکلا نے جب سی سی پی او لاہور نے آ کے حملہ کیا ہے وکلا کے اوپر، وہاں چند وکلا تھے، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے آپ کی جو سی سی پی او لاہور صاحب، آپ کی ساری پولیس جو تھی وہ جب تحفظ دے رہی تھی نواز شریف اور اس کی ریلی کو، اس کا نیریٹو اینٹی عدلیہ تھا۔ ہم تو عدلیہ کے خلاف بات کر ہی کو نہیں رہے، تو آپ کو کیا اخلاقی جواز ہے کہ آپ ایک وقت کے اندر ملک کے ایک جو سب سے بڑا اور طاقتور آدمی ہے وہ عدالتوں کے خلاف جب بات کر رہا تھا تو آپ اس کی ریلی میں اور آپ کی پولیس نعرے لگا رہی تھی، اور جہاں آ کے آپ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وجہ بنی آج لڑائی کی، اور یہاں ٹھہریے سوچئے یہ وجہ کیوں بنی ہے۔ یہ وجہ اس لیے بنی ہے کہ میں یہاں بھی آپ کے سامنے جب بھی ہم ٹی وی پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اور سارا پاکستان کا طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ بہت گندا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ اس پولیس کو کیسے لا کی امپلیمنٹیشن کی کل کو بلا سکتے ہیں، جو پولیس آپ کے نیریٹو کو جو بالکل انلیگل ہے اس کو تحفظ دے رہی ہے، اور لوگوں کو کس طرح آپ روک سکتے ہیں کہ جا کے آپ عدالتوں کے خلاف بات مت کریں۔ اس سارے قصے کی جو پیچھے کی وجہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر جب 1997 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نواز شریف صاحب جب آپ نے حملہ کیا تھا، جو پاکستان کی عدلیہ کا سب سے بلیک ڈے ان دا ہسٹری ہے، سیاہ ترین دن تھا، اگر اس واقعے میں ملوث آپ کے لیگی کارکنان کو، وزراء کو، ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آپ کی حکومت اگر قرار واقعی سزا دیتی تو پاکستان کے اندر عدلیہ کے خلاف کبھی بھی تضحیک امیز رویہ اختیار نہ کیا جاتا۔ اس گنونے کام کے، اس گنونی سازش کے، اس گنونی رسم کے پیچھے 1997 کا وہ واقعہ ہے جب لوگوں نے آپ کو آگے کہا کہ میں نے تختیاں اکھاڑی تھی، آپ نے ان کو وزیر بنا دیا۔ اس نے کہا میں نے ڈنڈے مارے تھے، آپ نے اس کو مشیر بنا دیا۔ ہونے تو ان پہ پرچے چاہیے تھے، وہ بھی انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت۔ اس پریسیڈنٹ کے بعد بھی آپ نے عدلیہ کی تضحیک کا معاملہ بند نہیں کیا۔ آپ نے ابھی بھی جو عدلیہ کے خلاف ریلی نکالی ہے، اسی پولیس نے جو آج وکلا کے اوپر اس لیے تشدد کرتی نظر آ رہی تھی کہ وہ عدالتوں کے فیصلے کو کیوں نہیں مان رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اخلاقی اور قانونی جواز ہے اس پولیس کے پاس کہ وہ نواز شریف کے اینٹی جو عدلیہ کے نیریٹو ہے اس ریلی کے اندر تو بسیں لے کے شامل ہوتی ہے، اس نیریٹو کی ریلی جو عدلیہ کے خلاف ہے اس کو قانونی تحفظ دیتی ہے، نواز شریف کے اوپر وہ بلٹ پروف شیٹ بھی کرتی ہے، اور اس کو اٹھا کے یہاں اسلام آباد سے 3 دن کا سفر 4 دن کا کروا کے لاہور چھوڑ کے آتی ہے۔ وہی پولیس آپ کی سیٹ کی ہوئی پریسیڈنٹ کو، آپ کی بنائی ہوئی مثال کو کہ عدلیہ کے فیصلے کو نہیں ماننا، جب کوئی اور بندہ نہیں مان رہا تو اس کے خلاف وہ اپنا لاٹھی چارج کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ معاشرے کے اندر یہ جو رجحان نہیں آنا چاہیے۔ معاشرے کے ان سو کال سیاسی لیڈروں کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ ادارے کل کو جب قانون کے تحفظ اس کی سربلندی کے لیے کسی آدمی کے خلاف کھڑے ہوں تو وہ آدمی یہ پلی نہ لے کہ نواز شریف کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے اور ہے۔ دیکھیے نا، نیریٹو تو نواز شریف آپ نے دیا عدلیہ پہ حملہ کرنے کا، اور اس کے بعد لوگوں کو حملہ کرنے والوں کو ڈیفینڈ کرنے کا اور نوازنے کا آپ نے کیا۔ حتیٰ کہ وہ آئی جی پولیس جنہوں نے اسلام آباد کی سپریم کورٹ پہ حملے کے دوران آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ نے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سفیر لگا دیا تھا۔ تو آج جو سی سی پی او صاحب وہاں پہ تشدد کر رہے تھے وکلا کے اوپر، ان کا خیال تھا کہ وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، شاید آپ بھی ان کو اس کے بعد کوئی نہ کوئی عہدہ دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر خدا را یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ قانون کی پاسداری، قانون کی عظمت اور اس کی ڈیفنس کے لیے سب لوگوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے، لیکن یہ بات ختم ہونی چاہیے کہ سم پیپل آر مور ایکول دین ادرس۔ اگر نواز شریف تم عدلیہ کے خلاف نیریٹو لے کے نکلو گے تو عام پبلک بھی ایسے ہی کرنے پہ مجبور ہوگی، وہ بھی یہی مثال دیں گے کہ کیوں اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے اور ہے۔ ہم نے کہا تھا نواز شریف جب آپ عدلیہ کا احترام نہیں کرتے اور اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو الٹیمیٹلی جیلوں کے اندر بند بھینس چوری کا مجرم، سائیکل چوری کا مجرم، جیب کترا، ڈاکو، قاتل بھی یہی کہے گا کہ میں بھی اس عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، اور جو 4 بندے لے کے سڑک پہ آنے کی سکت رکھتا ہوگا وہ قانون اور پاکستان کے عدلیہ کو چیلنج کر دے گا۔ یہ نیریٹو،
یہ آپ نے شروع کیا تھا. یہ اتنا خطرناک نیریٹو ہے کہ اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے سوسائٹی کے اوپر کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور میں کنڈیم کرتا ہوں یہاں پہ کہ وکلا کے اوپر پولیس کے سی پی او آپ نے تشدد کیوں کیا؟ اگر تم نواز شریف کو تحفظ دے رہے تھے اینٹی عدلیہ نیریٹو پہ، تمہارے پاس کیا قانونی اور اخلاقی جواز ہے کہ تم وکلا کے اوپر تشدد کرو؟ ہم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر رکھیں. اگر نواز شریف تضییق کرتا ہے اس کے اوپر بھی لاٹھی چارج کریں، اس کے اوپر بھی شیلنگ کریں. اگر وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتا ہے اس کے خلاف بھی پرچے درج ہونے چاہیے، اور اس کو بھی اسی طرح میدان کے اندر آنسو گیس کا سامنا کرنا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو پولیس کندھوں پہ اٹھائے، اس کے نعرے مارے، ساری انتظامیہ اس کے ساتھ کھڑی ہو، ساری اپنا ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزیر اور مشیر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ عدلیہ کو گالی دے تو وہاں کوئی قانون نہیں. اور اگر یہاں پہ اسی کی سیٹ کی ہوئی پریزیڈنٹ کے اوپر لوگ کھڑے ہو جائیں تو ان کے لیے قانون ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کو قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ سلیکٹو جسٹس ہے. میں آخر میں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون جو وہاں پہ ہوا ہے واقعہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہر پاکستانی اس کو کنڈیم کرے گا. لیکن نواز شریف یہ آپ کی سیٹ کی ہوئی پریزیڈنٹ ہے. اسی سی پی او لاہور نے آپ کے نیریٹو کے لیے آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے لاہور کے اندر بلٹ پروف گاڑیاں دی اور آپ کے اوپر بلٹ پروف چادریں لے کے پھرتا رہا یہ سی پی او. یہ آپ کی وہ سازش ہے نواز شریف جو آج آپ نے کی ہے. اور یہ آخر میں یہ لوگ سب سن لیں جو میرا میسج سن رہے ہیں کہ یہ سازش آپ نے اس لیے کی کہ سی پی او کو کہا کہ آپ وکلا پہ تشدد کریں، کیونکہ وکلا پاکستان کے اندر واحد آرگنائز کمیونٹی ہیں، تاکہ جب ان پہ تشدد ہوگا وہ سارے پاکستان میں عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، وہ عدالتوں کے خلاف نکل آئیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ موقع مل جائے گا کہنے کا کہ دیکھیے میں صرف اکیلا ہی عدالتوں کے خلاف نہیں نکلا ہوا ان کے فیصلوں کے، بلکہ وکیل بھی نکلے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سازش آپ کی دم توڑ گئی ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل اور ساری بار کونسلیں بار اور بینچ کے درمیان معاملات کو طے کروا رہی ہیں. لیکن یہ پاکستان کے لوگ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کی تضحیک کرنے کا جو پروسیس 1997 سے شروع ہوا تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بہت شکریہ.